اللہ تعالیٰ ہر انسان کو رزق دیتا ہے، چاہے وہ انسان امیر ہو یا وہ غریب ہو، لیکن دیتا سبھی کو ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے، مگر جو بھی ملتا ہے سب کو اپنے اپنے قسمت سے ملا کرتا ہے۔ اس لیے جن کو جتنا رزق ملتا ہے اتنا ہی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اگر کسی کو کم رزق مل رہا ہو اسی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور کسی کو زیادہ مل رہا ہو اسی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تمہیں جس حال میں رکھے اس حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، کیونکہ اللہ جب چرندے پرندے جب جانوروں کو رزق پہنچا سکتا ہے تو وہ ذات ہم انسانوں تک رزق کیوں نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور ایک بات اور سن لے، آپ کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے جتنی رزق لکھ دی ہے نہ اس سے کبھی کم مل سکتا ہے، نہ اس سے کبھی زیادہ مل سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی انسان آپ کی قسمت سے رزق کو چھین سکتا ہے، نہ کوئی انسان آپ کو زیادہ رزق بڑھا سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی رزق لکھ دی ہے نہ اس سے کبھی کم ملنے کا ہے، نہ اس سے کبھی زیادہ ملنے کا ہے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہوں کا فیصلہ بدل سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کبھی نہیں بدل سکتا ہے۔ حضرت علی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا، یا علی، جب کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے، جب کسی انسان کا تقدیر بدلنے والا ہوتا ہے، جب کسی انسان کا قسمت پلٹنے والا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کون کون سی نشانی ظاہر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کون کون سی نشانی ظاہر کرتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کا قسمت بدلنے والا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کا تقدیر بدلنے والا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کا تقدیر چینج کرنے والا ہوتا ہے، تو یہ 5 نشانی ظاہر کرتا ہے۔ تو پوچھنے والا شخص نے پوچھا کہ یا علی، وہ 5 نشانی کون کون سی نشانی ہیں جو اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، ان 5 نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ تقدیر بدلنے والا ہوتا ہے، اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کی آنکھیں فجر کی نماز کے وقت کھل جائے، سمجھ جانا کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ قسمت بدلنے والا ہے۔ جس انسان کو فجر کی وقت آنکھیں کھل جائے اور اس کے دل میں اس کے نیت میں یہ ارادہ ہو کہ میں کوئی اچھے کام کرنے کے لیے نکلتا ہوں یا اللہ کی عبادت کرنے کے واسطے جاتا ہوں، تو سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کا قسمت بدلنے والا ہے، وہ دولت مند شخص بننے والا ہے، وہ دنیا کا اچھا انسان بننے والا ہے۔ تو پوچھنے والا شخص نے پوچھا، یا علی، دوسری نشانی کون سی نشانی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ دوسری نشانی وہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اگر دین کی سمجھ دے دے تو سمجھ جانا کہ وہ انسان کامیاب ہے، وہ انسان دولت مند شخص بننے والا ہے، اس انسان کا اللہ تعالیٰ قسمت بدلنے والا ہے، تقدیر کو چینج کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی سمجھ کو ہر انسان کو دیا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ صرف اپنے محبوب بندوں کو دیا کرتا ہے۔ اس لیے یہ نشانی، دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو، جس انسان کو دین کی سمجھ عطا کر دے، سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی بلندی پر مقام عطا کرنے والا ہے، کسی بلندی جگہ پر مقام عطا کرنے والا ہے۔ پوچھنے والا شخص نے پوچھا کہ یا علی، تیسری نشانی کون سی نشانی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تیسری نشانی وہ نشانی ہے اگر کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہو جائے، اگر کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو، حضرت علی نے فرمایا کہ کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کو اگر محبوب بنانا چاہتا ہے تو پہلے ٹرائی کرتا ہے، پہلے وہ جانچتا ہے اس پر مصیبت ڈال کر کے۔ اس لیے علی کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص کو اللہ تعالیٰ قسمت بدلنا چاہتا ہے، قسمت کو پلٹنا چاہتا ہے، تقدیر کو چینج کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تیسری نشانی یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس پر مصیبتیں ڈالتا ہے۔ پتہ چلا کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندہ بنانا چاہتا ہے اس پر پہلے مصیبتیں ظاہر کرتا ہے، اس پر پہلے مصیبتیں ڈالتا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے اگر یہ انسان مصیبت کو جھیل لیتا ہے تو یہ اپنے امتحان میں پاس ہو جاتا ہے۔ علی کا فرمان ہے کہ تیسرا نشانی یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا تقدیر چینج ہونے والا ہو یا قسمت بدلنے والا ہو تو اس کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اس انسان پر اللہ تعالیٰ مصیبتیں ڈالتا ہے۔ پوچھنے والے شخص نے پوچھا، یا علی، چوتھی نشانی کون سی نشانی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ چوتھی نشانی وہ ہے کہ کسی انسان کے چہرے پر اچانک رونق آنے لگے، کسی انسان کے چہرے پر اچانک رونق آنے لگے۔
कोई इंसान उसको चंद दिन पहले देखा कि उस इंसान के चेहरे पर रौनक ही नहीं है, और कुछ ही दिनों के बाद देख रहा है कि उस इंसान के चेहरे पर अचानक एक खूबसूरती चेहरा बन गया, उसके चेहरे पर रौनक आ गए। तो हज़रत अली ने फरमाया कि किसी इंसान के चेहरे पर अचानक रौनक आने लगे तो समझ जाना कि वो इंसान की तकदीर बदलने वाला है, वो इंसान मालदार, वो इंसान दौलतमंद होने वाला है। हज़रत अली ने फरमाया कि ये चौथी निशानी है, जिस इंसान के चेहरे पर अचानक रौनक ज़ाहिर हो जाए। पूछने वाले शख्स ने पूछा कि या अली, उसकी पाँचवीं निशानी कौन सी है? तो हज़रत अली ने फरमाया कि उसकी पाँचवीं निशानी ये है कि उसके रिस्क में बरकत आने लगे, उसके रिस्क में बरकत आने लगे। आपने फला इंसानों से सुना होगा कि मैं 20,000, 50,000, 1 लाख के महीने कमाता हूँ, लेकिन मेरे रिस्क में बरकत नहीं होता है। अल्लाह ताला जिसकी किस्मत बदलने वाला होता है, अल्लाह ताला जिसकी तकदीर को चेंज करने वाला होता है, अगर वो 10,000 का ही महीना कमाने वाला होता है, अगर उसके रिस्क में बरकत अल्लाह ताला देता है, तो हज़रत अली का फरमान है कि जिसके रिस्क में अल्लाह ताला बरकत देने वाला होता है, अल्लाह ताला उसकी किस्मत को, तकदीर को चेंज कर देता है। हज़रत अली ने फरमाया है कि ये पाँचवीं निशानी है कि जिस इंसान के रिस्क में अचानक इजाफा होने लगे, बरकत होने लगे, तो समझ जाना कि अल्लाह ताला हमें दौलतमंद बनाने वाला है, हमें कोई अच्छा मकाम पर जगह देने वाला है, हमें कोई अच्छा पोस्ट अता करने वाला है। ये पाँचवीं निशानी है।